نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما يا رب زدني علما قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحمید۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے سورہ فلق کے اندر، قل آپ کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں بربی رب کی، الفلق صبح کی، اس رب سے پناہ لی جا رہی ہے جو رات کو تبدیل کر کر دن میں بدل دیتا ہے اور روشن چراغ سورج کی شکل میں ہمیں عطا کرتا ہے۔ یہ اس کا ہم پر احسان ہے۔ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو، خیر کو بھی پیدا کیا ہے، شر کو بھی پیدا کیا ہے۔ تو یہاں ہم طلب کر رہے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی آپ نے شر کو پیدا کیا ہے، ہم اس سے آپ کی پناہ میں آتے ہیں، کیونکہ رب کی پناہ میں جو شخص آ گیا اس کو اور کوئی ٹینشن نہیں، کیونکہ سب سے بہترین پناہ گاہ اگر جو کوئی ہے تو رب تعالیٰ کی ہے۔ شرری اور شر سے، غاسقن اندھیری رات کی۔ ابھی اندھیری رات کا شر کیا ہے؟ اندھیری رات کا شر یہ ہے کہ رات کے اندھیرے کے اندر تمام تر غیر ممنوع کام کو عملی جامہ پہنایا جاتا ہے۔ تو اس رات کے شر سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھ رات کے شر سے، کیونکہ رات کے اندر ہی خطرناک قسم کے جانور، خطرناک قسم کے پرندے، خطرناک قسم کی مخلوقات اپنی جگہوں کو چھوڑ کر باہر نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے ایک حدیث کے اندر موجود ہے کہ مغرب کے بعد اپنے گھر کے کھڑکی دروازے بند کر لیا کرو، کیونکہ مغرب کے بعد شیاطین کے ٹولے گزرا کرتے ہیں۔ بارکیف بات آپ کو سمجھانی، یعنی کہ جب اندھیری رات آتی ہے تو پھر جو ہے وہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، اور غیر ممنوع لوگ غیر معمولی، غیر قانونی کام کرنے کے لیے رات کے اندھیرے کا استعمال کرتے ہیں، اور وہ اس تیاری، اس طاق کے اندر، اس انتظار کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں کہ چوں ہی رات کا اندھیرا ہو اور ہم اپنے غیر ممنوع کام کو عمل جامہ پہنانے کے لیے گھروں سے باہر نکلیں۔ ومن شرری اور شر سے غاسقن اندھیری رات کے، اذا جب، وقب وہ چھا جائے۔ تو اندھیری رات کے شر سے طلب کی جا رہی ہے پناہ، ومن شرری غاسقن اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، جب وہ پھیل جائے، جب وہ سب چیزوں کے اوپر غلبہ حاصل کر لے، جب وہ چاروں اور اندھیرا ہی اندھیرا ہو، جب وہ پھیل جائے تو اس کے اندر کچھ نہیں معلوم ہوتا کہ مجھے کس راستے کا انتخاب کرنا ہے، مجھے کس راستے پر چلنا ہے، مجھے کس طرف جانا ہے۔ تو اس وقت بندہ پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے۔ بعض اوقات کچھ علاقوں کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ رات کا سفر کو منقطع کر چکے ہیں، رات کے سفر کو کرنا صحیح نہیں سمجھتے وہ۔ کیوں؟ کیونکہ رات کے اندر غیر معمولی لوگ غیر قانونی طریقے سے امن و امان خراب کرنے کے لیے، لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے، اپنی خواہشات کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کو پریشان اور شر سے نفاساتی۔ یہ نفاساتی کیا ہے؟ ومن شرری اور شر سے نفاساتی، پھونکے مارنے والیوں کے۔ یہ پھونکے مارنے والے کیا ہیں؟ یہ پھونکے مارنے والیوں سے مراد یا والوں سے مراد یہ ہے کہ جو جادو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے شر سے بھی بچا کہ جو جادو کرتے ہیں۔ پھر ومن شر النفاساتی فی العقد، پھر وہ گرہ لگاتے ہیں، پھر اس میں پھونکے مارتے ہیں اور مضبوط قسم جادو کرتے ہیں تاکہ انسان کو جگڑ بندش کے اندر قید کر دیا جائے۔ تو اس سے بچنے کے لیے ہم اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کر رہے ہوتے ہیں کہ ومن شر النفاثات فی العقد، کہ ہمیں اس کے شر سے بھی بچا جو گرہ لگاتا ہے، اس میں پھونکے مارتا ہے یا مارتی ہے، کیونکہ خواتین بھی جادو کرتی ہیں اور
مرد بھی جادو کرتے ہیں، تو یہ دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ومن شری، اور شر سے، حاسد، حسد کرنے والے کے، یعنی یہ بھی بات آپ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین سے ہم یہاں پر اس صورت کے اندر اس چیز سے بھی پناہ طلب کر رہے ہیں کہ ومن شری، اور شر سے، حاسد، حسد کرنے والے کے، ہمیں اس کے شر سے بھی بچا جو ہم سے حسد کرتا ہے۔ اب یہ حسد کیا ہے؟ حسد یہ ہے کہ آپ کامیابی کی منازل کو طے کرتے چلے جا رہے ہیں، سیڑھی اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کامیابی کے مراحل کو طے کرتے چلے جا رہے ہیں، کامیابی آپ کا مقدر بنتی چلی جا رہی ہے، لیکن کچھ لوگ آپ کے درمیان موجود ہوا کرتے ہیں، وہ آپ کی اس کامیابی سے، کامرانی سے خوش نہیں ہوا کرتے، اور یہ اپنے دل کے اندر حسد کر رہا ہوتا، اس کے پاس جو گھر ہے کاش یہ میرے پاس ہوتا، جو اس کے پاس گاڑی ہے کاش یہ میرے پاس ہوتی، تو وہ آپ سے حسد کر رہا ہوتا ہے۔ اور حسد کرنے والے کے لیے، اب وہ دیکھیں کہ آپ سے حسد کر رہا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ شکر ادا کرے تاکہ اللہ رب العالمین بھی اس کو نوازے، جس طریقے سے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ لَإِن شَكَرْتُمْ، تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں اور دے گا، اور بڑھا کے دے گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم کفر کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو بے شک اللہ رب العالمین کی گرفت جو ہے، پکڑ بہت سخت ہے، جب اللہ پکڑے گا تو آپ پھر جا نہیں سکتے کہیں۔ تو ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ اب جو اگلی بات آئی ہے وہ یہ ہے، وَمِن شَرِّ، اور شر سے، حَاسِدٍ، حسد کرنے والے کے، اذا، جب، حسد، وہ حسد کرے۔ اب جب حسد کرنے والا حسد کرنے پہ آ جائے گا تو پھر وہ آپ کے پیچھے نہا دھو کے پڑ جائے گا، پھر وہ آپ کو ہر اینگل سے ڈیگریڈ کرے گا، آپ کو ہر اینگل سے چوٹ اور ضرب پہنچانے کی کوشش کرے گا، ہر اینگل سے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ وہ یہ چاہے گا کہ آپ کو کسی بھی طریقے سے ہر چیز کے اندر نقصان پہنچایا جائے، تاکہ جو کامیابی آپ کو ملی ہے اگر مجھے نہیں مل سکتی تو آپ کو کیوں ملی ہے۔ تو یہ حاسد کا حسد ہے، اور حاسد کے حسد سے بچنے کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے معاملہ پیش کیا گیا کہ ایک صحابی نے ایک صحابی کو دیکھا، تو اس کو کس نظر سے دیکھا کہ وہ اس قدر بیمار ہو گئے وہ صحابی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تو اپنے بھائی کو مارنا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں اللہ کے نبی، میں تو نہیں مارنا چاہتا۔ تو نے کیوں اس کو اس نظر سے دیکھا؟ تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ نظر ایسی ہے کہ اونٹ کو دیگچی کے اندر اور بندے کو، انسان کو قبر کے اندر پہنچا دے۔ تو جب بھی اگر آپ کو کوئی چیز ایسی نظر آئے جو بہت زیادہ خوبصورت ہو، بہت زیادہ اچھی ہو، آپ کے دل کو اٹریکٹ کرتی ہو، آپ کے دل کو پسند آتی ہو، بھاتی ہو، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے اوپر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ بولیں، تاکہ وہ آپ کی نظر بد سے محفوظ ہو جائے۔ بہرکیف اس صورت کے اختتام پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی حدیث سناتا چلوں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 814 یعنی 814۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آج کی رات مجھ پر کچھ ایسی آیتوں کا نزول ہوا ہے جو میں نے اس سے پہلے اس کی مثال کبھی نہیں دیکھی، یعنی اس کی مثال میرے زندگی میں آج تک اس کی مثال نہیں میں نے دیکھی، جو آج مجھ پر رات میں آیتوں کا نزول ہوا ہے۔ اور وہ کون سی آیتیں تھیں؟ وہ 11 آیتیں تھیں جو ایک ساتھ نازل ہوئیں، 2 سورتوں کی شکل میں نازل ہوئیں، جن کو معوذتین کا لقب ملا، جو سورہ ناز اور سورہ فلق کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ اس کا نام، ان دونوں کا کامن نام جو ایک رکھا گیا ہے وہ معوذتین رکھا گیا ہے۔ یہ بہت بہترین صورت ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب تکلیف میں ہوتے تو آپ معوذتین پڑھتے، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے اور اپنے اوپر دم کرتے، اور جب آپ کے جسم کے اندر سخت موجود نہ ہوتی تو یہی دم میں آپ پر کرتی، اور آپ کے ہتھیلیوں پر یہ دم کو پھونک کر سورتوں کو پڑھنے کے بعد، معوذتین، سورہ ناس اور سورہ فلق کو پڑھنے کے بعد آپ کے ہتھیلیوں کو پھونکتی اور آپ کے جسم پہ پھیرتی، تاکہ برکت کی نیت سے۔ تو کہنے کا مطلب یہ سورہ فلق اور سورہ ناس معوذتین صورتیں ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی زندگی کے اندر جگہ دی، اپنی زندگی میں امپلیمنٹ میں لے کر آئے، پریکٹیکل میں لے کر آئے۔ اس کو اللہ کے نبی علیہ السلام
جب فجر کی نماز پڑھتے تو ان کو پڑھتے، ظہر کی پڑھتے تو پڑھتے، یعنی 5 فرض نماز کے بعد آپ اذکار کے اندر اس کو پڑھا کرتے، پھر صبح شام الگ سے ان کو پڑھا کرتے، پھر رات کو سوتے وقت ان کو پڑھا کرتے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو اپنی روٹین بنایا، اور ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ ہم بھی اس کو اپنی روٹین میں لے کر آئیں، تاکہ جو جادو اور دیگر چیزوں کے مسائل ہمارے سامنے آ رہے ہوتے ہیں ان سے ہم بحفاظت بچ سکیں۔ تو یہ مختصر آپ کے سامنے میں نے خلاصہ رکھا ہے سورۃ الفلق کا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ لوگوں کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھ سے اس کے اندر جو بھی کمی کوتاہی، کہیں پر کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ رب العالمین مجھے اس پہ معاف فرمائے، میرے اس پہ درگزر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔